السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو نقش والی کیلیں ہیں اس کے ذریعے مکان کو کیسے کیلا جائے، مکان کی کیسے بندش کی جائے، کیسے سیفٹی کی جائے، کیسے مصیبتوں سے بچایا جائے، کیسے پریشانیوں سے چھٹکارا ملا جائے، کس طریقے سے ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان 4 کیلوں کے ذریعے جو نقش والی کیلیں آپ کے سامنے ویڈیو پر دکھائی جا رہی ہیں، پیارے عزیز دوستو اس کا طریقہ آپ دھیان سے سنیں۔ آئیے میں اس کے بارے میں طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے ان کیلوں پر باوضو بیٹھ کر کے آپ کو ہر کیل پر 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے اور دم کر دینا ہے۔ دوسری کیل لینا ہے، 7 مرتبہ پھر سورہ فلق پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے ہاتھ میں چاروں کیلیں لینا ہے اور ہر کیل پر 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، کیسے نقش والی کیلوں کے ذریعے اپنے مکان کو کیلیں، کیسے بندش کریں، اس کا صحیح معنی میں اور آسان تر طریقہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں۔ پیارے عزیز دوستو تو سنیں، آپ کو کاٹن پٹی لینا ہے، جو وائٹ پٹی آتی ہے سفید، آپ کو ہر کیل اسی پٹی میں پیک کرنا ہے۔ اس کیل کے چاروں طرف فل طریقے سے اس پٹی کو لپیٹ لینا ہے اور جو نوک ہے، جو نوک تھوڑی سی نوک اس کے کنار کو چھوڑ دینا ہے۔ جو وائٹ پٹی کاٹن والی ہوتی ہے جو ڈاکٹرز لوگ استعمال کیا کرتے ہیں، اس پٹی کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہر کیل کو اسی طریقے سے ہر کیل کو آپ کاٹن پٹی سے صحیح طرح سے لپیٹ لیں اور تھوڑی سی جو نوک ہے اس کو چھوڑ دیں۔ چاروں کیلیں اسی طرح سے آپ کو کاٹن پٹی میں لپیٹنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ تھوڑی سی پسی ہوئی ہلدی لے لیں، چاہیں تو گھر کی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ دکان کی بھی ہلدی لا سکتے ہیں۔ پانی میں گھولیں ہلدی کو اچھے طریقے سے اور گھولنے کے بعد یہ چاروں کیلیں آپ کو جو کاٹن کی پٹی میں لپٹی ہوئی ہوں گی اسی ہلدی میں آپ کو فل طریقے سے رنگ لینا ہے۔ چاروں کیلوں کو ہلدی میں پسی ہوئی ہلدی پانی میں گھول کر کے چاروں کیلوں کو آپ کو اچھے طریقے سے رنگ لینا ہے۔ رنگنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے، جس مکان کے اندر پرابلم ہو، آپ کے مکان کے اندر پرابلم ہو، آپ کے خاندان میں اگر کوئی اس طرح کا شکار ہو چکا ہو، اس کے گھر پر جادو ہو چکا ہو، اس کے گھر پر بندش لگ چکی ہو، کسی نے کالا جادو اس کے مکان کے لیے کرا دیا ہو، تو اس طرح کی مصیبتوں سے مقابلہ کر رہا ہے، پریشان ہے، گھر کے اندر بہت ساری بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، لیکن کیسے چھٹکارا ملے، تو آج ان کیلوں کے ذریعے بآسانی الحمدللہ اللہ کی ذات پر امید قوی ہے، آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بآسانی ان کیلوں کے ذریعے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو کیلوں کو لگانے کا طریقہ کیا ہے، آپ اس کو سنیں۔ آپ کو مکان کے سب سے پیچھے جو 2 کونے ہوا کرتے ہیں، سب سے پچھلے حصے میں آپ کے مکان کی جہاں تک حد ہے، پہلے ایک کونے پر لگانا ہے۔ آپ چاہیں تو گڈھا کھود کر کے زمین کے اندر لگا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہمیشہ کچھ لوگ اس کا الٹا بھی کرتے ہیں کہ نوک کو اوپر کر دیا کرتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا نوک کو ہمیشہ نیچے رکھنا چاہیے، آپ اس بات کا مکمل طور سے دھیان رکھیے گا۔ نوک کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو نیچے رکھنا چاہیے اور پھر آپ کو ایک کونے میں مکان کے سب سے پیچھے والے حصے میں جو 2 کونے ہوا کرتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے ایک کونے میں چاہے تو زمین پکی زمین ہے، آپ چاہے مشین سے گڈھا کرا سکتے ہیں، اگر کوئی مشکل ہے تو آپ سیمنٹ کے ذریعے کونے سے چپکا سکتے ہیں، لیکن نوک کو آپ کو نیچے رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دوسرے کونے میں استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ بالکل باہر والے کونوں پر آ جائیے، آپ کسی بھی کونے پر ایک کونے پر استعمال کر لیجئے، نوک کو نیچے رکھنا ہے۔ 3 کیلیں اسی طریقے سے آپ کو ایک دن کرنا ہے اور گھڑی میں ٹائم دیکھ لیجئے گا، اس وقت جب آپ تیسری کیل استعمال کرتے ہوں، جب آپ تیسری کیل مکان کے اندر لگاتے ہوں، کونے سے لگاتے ہوں، اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے
اگر مان کے چلیے آپ نے رات کو 11 بجے لگائے، ہاں میں ایک بات کہنا بھول گیا، آپ جس سے بے حساب اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ پریشانی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس طریقے کو اپنائیے گا۔ پھر آپ کو اسی طریقے سے 24 گھنٹے کے بعد چوتھی کیل کو استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ جس دن چوتھی کیل استعمال کریں گے 24 گھنٹے کے بعد، آپ کو اپنے گھر پر تھوڑے تبرک پر سرکار غوث پاک کی فاتحہ دلانی ہے، اور خاص کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹوانا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ صحیح بلکہ آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، ہر مسلمان تک صدقہ جاریہ سمجھ کر، اسے نیکی سمجھ کر کے، بہت بڑا ثواب، بہت بڑی نیکی سمجھ کر کے آپ ہر مسلمان تک ضرور شیئر کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔